مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کی نشست میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ہوا اور دھول، جو مٹی ہوا کے ساتھ اڑتی ہے، اس کو مثال بناتے ہوئے یہ حقیقت ہم کو بتائی گئی کہ اس عالم پر، یعنی عالم محسوسات، عالم شہادت، جو چھلکا اصل میں چھلکا ہے، جس کی مثال چھلکے کی سی ہے، اور وہ عالم غیب جس کی مثال مغز کی سی ہے۔ اصل چیز مغز ہے، چھلکے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس عالم کا تصرف ہی اس عالم پر ہوتا ہے۔ وہاں سے جو ہدایتیں آتی ہیں، دنیا اسی انداز سے کام کرتی ہے۔ مکمل تصرف عالم غیب کا ہے، جو کہ نظر نہیں آتا۔ ہوا نظر نہیں آتی، دھول مٹی نظر آتی ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ دھول مٹی اڑ رہی ہے، لیکن دھول مٹی نہیں اڑ رہی ہے، بلکہ ہوا اس کو اڑا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دھول اڑ رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، لیکن نہ مٹی اڑتی ہے نہ دھول اڑتی ہے، ہوا اس کو اڑاتی ہے، اور ہوا نظر نہیں آتی۔ تو جو نظر نہ آنے والی چیز ہے، وہ نظر آنے والی چیز کو کنٹرول کر رہی ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ ای جہاں چون خس بدست باد غیب، عاجزی پیشہ گرفت از داد غیب۔ یہ دنیا غیبی ہوا کے ہاتھ میں اس تنکے کی طرح ہے جو اڑ رہا ہے۔ وہ غیبی دنیا ہے، یہ ظاہری دنیا ہے۔ ظاہری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، دکھائی دینے میں تو دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دنیا اس دنیا کو چلا رہی ہے، اور یہ دنیا اس دنیا کے سامنے عاجز ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور وہ اسی تصرف کو قبول کر لیتی ہے جو وہاں سے ہوتا ہے۔ عاجزی پیشہ گرفت از داد غیب، جو چیز غیب سے اس کو حاصل ہوتی ہے، غیب کی مہربانی سے، غیب کے دیے ہوئے سے جو کچھ اس کو مل جاتا ہے، وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ گہ بلندش می کند گاہش پست، گہ درستش می کند گاہ شکست۔ اور ہوا ہی ہے جو دکھائی نہ دینے والی چیز ہے، وہ ہوا اس کو کبھی اونچا کرتی ہے، کبھی نیچا کرتی ہے، اور وہ ہوا کے اشاروں پر کبھی اونچا ہوتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے۔ گہ درستش می کند گاہ شکست، کبھی اس کو درست کر دیتی ہے، کبھی اس کو شکستہ کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، کبھی جوڑ دیتی ہے، کبھی توڑ دیتی ہے۔ وہاں سے حکم آتا ہے کہ جڑ جا، چیز جڑ جاتی ہے۔ وہاں سے حکم آتا ہے کہ ٹوٹ جا، یہاں کی چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو جو دکھائی نہ دینے والا ہے، وہ عالم حقیقی عالم ہے۔ جو دکھائی دے رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ گہ یمینش می برد گاہ یسار، گہ گلستانش کند گاہ خار۔ کبھی اس کو دائیں جانب لے جاتی ہے، کبھی اس کو بائیں جانب لے جاتی ہے، اور وہ جدھر لے جاتی ہے وہ تنکا ادھر چلا جاتا ہے۔ کبھی اس کو چمن بنا دیتی ہے، چھوٹا سا تنکا ہوتا ہے، چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اور اس کو حکم دیتی ہے کہ تو زمین میں جا کے پھل پھول اور ایک جھاڑ بن جا، پودے بن جا، وہ گلزار بن جاتا ہے۔ اور کبھی اس کو سکھا کر کانٹا بنا دیتی ہے۔ اگر زمین کو ہدایت نہ دے تو وہ زمین کے اندر رہ کر بھی وہ بیج سوکھ کر ختم ہو جائے گا، نشوونما نہیں ہوگی اس کی۔ ایسے کئی بیج ہوتے ہیں جو زمین کے اندر آپ بوتے ہیں، کچھ تو پودے بن کر، جھاڑ بن کر ظاہر ہوتے ہیں، کچھ وہیں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ گہ بہرش می برد گاہیش بر، گاہ خشکش می کند گاہیش تر۔ کبھی اس کو سمندر میں لے جاتی ہے، اس کو پانی میں ڈوب دیتی ہے، تنکا ڈوب جاتا ہے۔ کبھی اس کو خشکی میں لے کے آ جاتی ہے، تری میں لے کے آ جاتی ہے۔ کبھی اس کو خشک کر دیتی ہے، کبھی اس کو تر کر دیتی ہے۔ جب تر ہوتا ہے تو زمین پر آ کر بیٹھ جاتا ہے وزن سے پانی کے، اور جب خشک ہوتا ہے تو ہواؤں کے دوش پر اڑتا ہے۔ تو سارا اشارہ وہیں سے ہو رہا ہے، اس کے مطابق یہ کام کر رہا ہے۔ لیکن دکھائی دینے میں ایسا ہے جیسے کہ یہ اڑ رہا ہے، یہ پانی میں گر رہا ہے، تنکا پانی میں گر گیا، تنکا خشک ہو گیا۔ ہم لوگ ایسا کہتے ہیں نا، تنکا نہ پانی میں گرتا ہے، تنکا نہ خشک ہوتا ہے۔ اس کو کوئی پانی میں ڈالتا ہے، اس کو کوئی سکھاتا ہے۔ دست پنہانو قلم بھی خط گزار،
اسب در جولان و ناپیدا سوار۔ اب آپ مختلف مثالیں دیتے ہیں کہ ہاتھ ایک چھپی ہوئی چیز ہے اور پین ظاہر ہونے والی چیز ہے۔ جب کوئی آدمی کسی پرچی کے اوپر، کسی کاغذ کے اوپر کچھ لکھتا ہے تو قلم لکھ رہا ہوتا ہے، لیکن قلم کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ تو ہاتھ لکھتا ہے۔ لکھت تو پین سے ہو رہی ہے، وہ آلہ ہے، لیکن وہ آلہ اپنے سے حرکت نہیں کر سکتا، کچھ نہیں لکھ سکتا۔ ہاتھ والے کے ہاتھ میں ہے کہ کیا لکھیں، کون سی زبان لکھیں، نثر لکھیں کہ نظم لکھیں، ڈرائنگ کریں کہ عبارت لکھیں، عبارت لکھیں تو کون سی زبان میں لکھیں، اچھی بات لکھیں کہ بری بات لکھیں۔ یہ ہاتھ والے کے ہاتھ میں ہے، قلم کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسب در جولان و ناپیدا سوار، گھوڑا دوڑ رہا ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ ارے کیا تیزی سے گھوڑا دوڑ رہا ہے، لیکن یہ گھوڑے کا تیزی سے دوڑنا گھوڑے کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو گھڑ سوار کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جہاں چاہے اس کو موڑتا ہے۔ اور یہ جو سوار ہے یہ دکھائی نہیں دیتا، گھوڑا جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تیر پراں بین و نا پیدا کمان، جان ہا پیدا و پنہا جان جان۔ جب تیر کمان میں سے نکل کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتا ہے، ایسے ہوا میں سے اڑتے ہوئے جاتا ہے تیزی کے ساتھ، تو تیر نکلا اور جا کر نشانے پر لگ گیا۔ لوگوں نے ایسا کہا، لیکن تیر تو کمان سے نکلا ہے اور کمان کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر کمان نہ ہو تیر کے ساتھ تو تیر آگے نہیں بڑھے گا۔ تیر کو تیزی کے ساتھ نشانے پر لگانے والے کمان ہوتی ہے، وہی اصل ذمہ دار ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے دنیا میں وہ جانے ہیں، جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ جانے ہیں۔ جان ہاں پیدا، جو ظاہر ہو رہا ہے، پیدا اصل میں کہتے ہیں کوئی چیز سامنے آ جانا، چھپی ہوئی چیز کا سامنے آ جانا کو کہتے ہیں پیدا ہونا۔ جان ہاں پیدا، جانیں ظاہر ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں۔ اور پنہا، پنہا کہتے ہیں چھپا ہوا۔ جان ہا پیدا و پنہا جانے جان، وہ جانے جان ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جان ظاہر ہوتی ہے، جانے جان چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جان کی جان، اس جان میں جس کی وجہ سے جان ہے اس کو کہتے ہیں جانے جان۔ میری جان میں جس کی وجہ سے جان ہے وہ ہے میری جان جان۔ تو وہ جو جان کی جان ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تیر را مشکن کہ این تیر شہیست، نیست پرتابی ز شست آگہیست۔ اب یہ جو تیر کمان سے نکلا ہے، جا کر لگا ہے کسی مقام پر، تو تم غصے میں آ کر تیر کو مت توڑو۔ تیر کا کیا قصور ہے؟ تیر کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو کمان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر توڑنا ہی تجھے ہوگا تو کمان کو جا کر توڑو۔ تیر نے کیا کیا ہے؟ لیکن لگا تو آپ کو تیر ہے اور غصے میں آ کر آپ تیر توڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ تیر کو مت توڑو۔ اور یہ جو تیر ہے جو دنیا چلا رہا ہے، تیر کسی کے جگر پر لگ رہا ہے، کسی کے سر پر لگ رہا ہے، کسی کے ہاتھ پر لگ رہا ہے، وہاں کے اشارے سے ہو رہا ہے۔ تو وہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، وہ جو تکلیفیں ہو رہی ہیں، جو کچھ نظام دنیا کا چل رہا ہے وہ وہاں کے اشارے سے ہو رہا ہے۔ تو آپ کو دنیا میں جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ شاہی تیر ہے۔ یہ جو تیر ہے جس کو تم توڑنے کا ارادہ کرتے ہو، جس کی تم شکایت کر رہے ہو، جس کو تم ناپسند کر رہے ہو، وہ شاہی تیر ہے، اس کو مت توڑو۔ نیست پرتابی ز شست آگہی، وہ جو تیر ہوتا ہے جو نکلا ہوا کمان سے ہے، اس کو ایسے ہی نکل جانے والا تیر مت سمجھو۔ اگر آگہی کے نشانے کے حساب سے، اگر اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اگر تم غور کرو تو تم کو پتہ چلے گا کہ یہ جو تیر نکلا ہے یہ ایسے ہی نکل جانے والا تیر نہیں ہے، بلکہ حکمت والے نے پوری حکمت کے ساتھ وہ تیر چلایا۔ یہ جو شعر ہے اس میں دو قسم کے نسخوں میں دو قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک جگہ تو نیست پرتابی سشتے آگہیست لکھا ہوا ہے کہ یہ کوئی تیر پرتابی نہیں ہے، نکلا ہوا تیر نہیں ہے۔ اگر اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے سوچے تو ایسے ہی خود بخود نکل جانے والا تیر نہیں ہے، یہ پوری پلاننگ کے ساتھ چھوڑا گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں دنیا کی تخلیق کے حوالے سے فرمایا تھا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے اسے بیکار دنیا کو پیدا کر دیا ہے، تم کو بیکار محض پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، تم کو بیکار کے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ تم کو ایک ذمہ داری دی ہے، تم کو وہ ذمہ داری پوری کر کے
پھر ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے اور حساب دینا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ ایسے بیکار کے نہیں پیدا کر دیا گیا دنیا کو۔ ایک یہ نسخے میں ہے، ایک جگہ کیا ہے، نیست پرتا بھی نہیں ہے، پرے پرتا بھی سشتے آگہیست۔ یہ جو تیر پرتا بھی سشتے آگہیست، یہ جو نکلا ہوا تیر ہے یہ تیر نہیں ہے۔ پہلے نسخے میں کیا ہے، یہ نکلا ہوا تیر نہیں ہے۔ اگر تم کو سمجھ میں آئے گا، ایسے ہی نکل جانے والا تیر نہیں ہے اگر تم اپنی عقل کا استعمال کرو۔ ایک میں آتا ہے یہ ایسے ہی نکل جانے والا تیر ہے، دوسرے نسخے میں ہے، لیکن وہاں پر جو سشتے آ گئی ہے اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سوچ سمجھ کر نکلا ہوا تیر ہے۔ اگر آگہی کے ساتھ نکلا ہوا تیر ہے، جیسے ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کا استعمال کرتا ہے، اور اپنی حکمت کا استعمال کرتے ہوئے اس نے چھوڑا ہے تیر۔ معنی قریب قریب وہی ہیں، لیکن جہاں چھوڑا ہوا تیر ہے کا سینس ہوگا وہاں پر آگے کے الفاظ کے معنی بدل جائیں گے، لیکن جہاں چھوڑا ہوا تیر نہیں ہے کہ معنی ہوگا وہاں پر بھی آگے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ دونوں سینس اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے یہ شعر کی کتابت کرنے والوں نے کبھی ایسے لکھا ہے، کبھی ایسے لکھا ہے۔ بہرحال بات وہی ہے۔ ما رمیتا اذ رمیتا گفت حق، کار حق برکار ہا دارت سبق۔ اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت پر جو کنکریاں پھینکی تھیں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ نبی وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی، آپ نے نہیں پھینکی تھی، ہم نے پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تو خاص نبی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے پھینکنے کو اپنے پھینکنے کی طرف منسوب کر لیا۔ دنیا کا معاملہ اسی کا عکس ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کر رہا ہے، اس کا عکس ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ نے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا۔ اور اللہ کا فعل جو ہے بندوں کے فعل کے اوپر سبقت رکھتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اس کے سامنے بندے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ میں نے اس مفہوم کو ایک شعر میں بھی بیان کیا، اس سے پہلے بھی غالباً والیوم 1 میں ہم نے یہ شعر پڑھا تھا۔ جو بندے ہیں وہ عاجز ہیں، جو قادر ہیں وہ مالک ہیں۔ جو بندے ہیں وہ تو عاجز ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، بیچاروں سے کیا شکایت کرنا ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن جو سب کچھ کر سکتے ہیں، جو قادر ہیں، وہ تو مالک ہیں، وہ جو چاہے کریں، ان سے کیا شکایت کرنا۔ اب دیکھیے دونوں پہلو سامنے آ گئے۔ جو بندے ہیں وہ عاجز ہیں، جو قادر ہیں وہ مالک ہیں۔ نہ ان سے مجھ کو شکوہ ہے، نہ ان سے مجھ کو شکوہ ہے۔ کس سے شکایت کریں؟ یا تو خدا سے کریں گے یا بندوں سے کریں گے۔ خدا سے شکایت کر نہیں سکتے کیونکہ وہ تو قادر ہے، مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کی مرضی۔ بندوں سے شکایت کر نہیں سکتے کیونکہ بندوں کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ خشم خود بشکن تو مشکن تیر رہا، چشم خشمت خون شمارت شیر رہا۔ اگر تیر تیرے جسم کو آ کر لگا، تجھے ناگواری محسوس ہوئی، تجھے درد تکلیف محسوس ہوئی، تو غصے کے عالم میں آیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ تیر کو مت توڑ، اپنے غصے کو توڑ دے، اپنے غصے کو ختم کر دے، تیر کو مت توڑ، کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ چشم خشمت خون شمارت شیر رہا، تیری جو آنکھ ہے، غصے سے بھری ہوئی آنکھ، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تو دودھ کو بھی خون سمجھتی ہے۔ انسان جب غصے میں آتا ہے نا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ اس کو دودھ پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کو خون سمجھتا ہے، اس کے ساتھ مہربانی کی جاتی ہے تو اس کو دشمنی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ غصے میں ہے۔ تو یہ غصے کو ختم کر دے، ورنہ ہر چیز تجھے الٹی سجائی دے گی۔ غصے کی آنکھ دودھ کو خون سمجھتی ہے۔ چشم خشمت خون شمارت شیر رہا، بوسہ دہ بر تیرو پیشے شاہ بر، تیر خون آلودہ از خون تو تر۔ اب اگر تو واقعی بندہ ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تیر اس مالک نے چھوڑا ہے اور پوری حکمت کے ساتھ چھوڑا ہے، تو تیری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تیر تیرے پاؤں کو لگتا ہے تو تو تیر نکالے اور اس کو چوم لے۔
بوسہ دہ بر تیر پیش شاہ، تیر نکال اس کو بوسہ دے اور اس شاہ کے سامنے لے کے جا اس کو کہ میں نے یہ تیر کھایا ہے، تیرا پھینکا ہوا تیر میں نے کھایا ہے، اور وہی تیر لے کے جا جو تیرے خون سے تر ہوا ہے، اس کو بتا کہ مالک تو نے یہ تیر پھینکا تھا جس سے میں زخمی ہوا، یہ تیر کو میرا خون لگا ہوا ہے۔ اونچے پیدا عاجز و بستہ زبوں، وانچ نا پیدا چنی تندو ہروں۔ جو ظاہر ہے وہ عاجز اور بندھا ہوا اور کمزور ہے۔ جو کچھ ہم کو ظاہر ہو رہا ہے سامنے وہ اصل میں عاجز ہے، بندے کر رہے ہیں۔ اس شخص نے ان کا نقصان کیا، اس شخص نے ان کا فائدہ کیا، انہوں نے ان کو ایسا کہا، انہوں نے ان کا اچھا کیا، انہوں نے ان کا برا کیا۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ جو ظاہر ہو رہا ہے ہمارے سامنے وہ صرف عاجزی ہے۔ بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ کمزور لوگ ہیں، وہ کیا کریں گے آپ کا، ان کو آتا ہی کیا ہے۔ لیکن ظاہر وہی ہو رہا ہے ہمارے سامنے کہ وہ کر رہے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، انہوں نے ایسا کیا تو آپ کا ایسا ہو گیا، لہٰذا آپ ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ان کی وجہ سے ایسا ہوا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ کمزور ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ وانچ نا پیدا چنی تندو ہروں، اور جو چھپا ہوا ہے، جو اصل کر رہا ہے وہ بہت طاقتور ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اگر بولنا ہے تو اس کو بولو، ان کو کیا بولتے ہو؟ ماں شکاریں می چنی دامے کراس، گوئے چوگانے مو چوگانے کجاست۔ ہم تو شکار ہیں، جال کس کا ہے؟ ہم تو شکار ہیں، جال کس کا ہے؟ ایسا جال جس نے ہم کو شکار بنا رکھا ہے۔ گوئے چوگانی مو چوگانے کجاست، ہماری کیفیت تو ایسی ہے کہ ہم بیٹ کے سامنے کی ایک گیند ہے بس، اور اب ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ بیٹ جس نے ہم کو مار کر باؤنڈری پار کیا ہے وہ کہاں ہے، ہم کو دکھائی نہیں دیتا۔ ہمارا حال تو بال کی طرح ہے، بال جدھر پھینکے ادھر جاتا ہے اور جدھر مارے ادھر چلا جاتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ می درد می دوزد ای خیات کو، می دمد می سوزد ای نفات کو۔ کبھی پھاڑتا ہے کبھی سیتا ہے، وہ درزی کہاں ہے، کون ہے؟ وہ درزی ہے، کبھی پھاڑتا ہے اور کبھی سیتا ہے۔ آپ درزی کو جا کر دیکھیے، پتہ چلتا ہے آپ کو کہ کبھی خینچی لے کر کپڑا کاٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کبھی مشین پر بیٹھ کر سیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں کہ درزی تو کیا کر رہا ہے، کبھی کاٹتا ہے کبھی سیتا ہے، تیرا کام کاٹنا ہے یا سینا ہے؟ وہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا، جتنا کاٹنا ہے جہاں سے کاٹنا ہے وہاں سے کاٹتا ہوں، جتنا سینا ہے جہاں سے سینا ہے وہاں سیتا ہوں۔ اور تجھے یہ فن سے اگر واقفیت نہیں ہے تو منہ بند کر اور خاموش دیکھتا رہے۔ آپ اگر جا کے بے وقوفوں کی طرح اس سے کہیں گے بھئی تجھے اگر سینا ہی تھا تو تو نے کاٹا ہی کیوں، تو وہ تو ہنسے گا آپ کے اوپر، تجھے کیا پتا فن خیاطی کیا ہوتی ہے۔ تو پھاڑتا ہے اور سیتا ہے، یہ خیر یہ ہے کون درزی؟ بیمار کرتا ہے پھر شفا دیتا ہے، بھوکا کرتا ہے پھر کھلاتا ہے، پیاسا کرتا ہے پھر پلاتا ہے، کبھی بے عزت کرتا ہے کبھی عزت دے دیتا ہے۔ می دمد می سوزتی نفات کو، کبھی پھونکتا ہے آگ کو بجھا دیتا ہے اور کبھی آگ لگا دیتا ہے۔ یہ مشلچی کون ہے؟ نفات، عربی لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، نفات۔ نفت اصل میں کہتے ہیں پیٹرول کو یا تیل کو جس سے آگ لگائی جاتی ہے۔ نفات مطلب پیٹرول چھڑکنے والا۔ جیسے ایک مشعل ہوتی نا، پرانے زمانے میں مشعلیں ہوا کرتی تھی، اس کے اوپر تیل چھڑک کر اس کو اور دہکایا جاتا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نفات جو ہے، مشلچی کہتے ہیں اس کو۔ مشلچی کبھی اپنی مشال کو اور آگ دہکاتا ہے تیل ڈال کر اور کبھی بجھا دیتا ہے۔ تو یہ کون ہیں؟ کبھی جلا رہا ہے کبھی بجھا رہا ہے، کبھی سلا رہا ہے کبھی جگا رہا ہے۔ ساعت کافر کنت صدیق را، ساعت زاہد کنت زندیق را۔ اور کبھی ایسا کرتا ہے کہ ایک مرد مومن کو جس نے ایمان کی تصدیق کر رکھی ہے اس کو کافر بنا ڈالتا ہے۔ زندگی بھر ایمان کے دائرے میں رہا لیکن کچھ ایسی بدنصیبی اس کو میسر آ گئی کہ وہ مرنے سے پہلے کافر ہو کر مرا۔ ایسا بھی کر دیتا ہے کبھی۔ ساعت زاہد کنت زندیق را،
اور کبھی ایک بدنصیب کافر کو، شدید کافر تھا، زندیق تھا، اس کو زاہد بنا دیتا ہے، متقی پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ وہ مقلب القلوب ہے، لوگوں کے دلوں کو پھیرنا اس کے ہاتھ میں ہے، کبھی اچھے کو برا بنا دیتا ہے، کبھی برے کو اچھا بنا دیتا ہے، کبھی کسی کو برائی کے راستے پر جھونک دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے جانے کے لیے۔ وہ تو خیر برائی کے راستے پر ڈالتا نہیں ہے، لیکن جب اپنی توفیق کھینچ لیتا ہے تو آدمی خود برائی کے راستے پر چلا جاتا ہے، لیکن کبھی توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور اس کو پھر اچھائی کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو بدلتا رہتا ہے، اس کے ہاتھ میں، لوگوں کے دل اس کی انگلیوں میں، جو چاہے کرے۔ مصرف القلوب بھی ہے، مقلب القلوب بھی ہے۔ زاں کہ مخلص در خطر باشد مدام، تاز خود خالص نہ گردد او تمام۔ اب جو لوگ اپنے آپ کو مخلص سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے اخلاص والے ہیں، اخلاص کو، نیکی کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکی کی، ہمارے دل میں یہ اخلاص ہے، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا، تو آپ کہتے ہیں کہ اوپر والے پر نظر رکھو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تم اپنی کرنی، اپنے کارناموں پر نظر رکھو گے، اپنے اخلاص پر نظر رکھو گے تو ہمیشہ خطرے میں رہو گے۔ اپنے علم، اپنے تقوی، اپنے پرہیزگاری، اپنی عبادت ریاضت، اپنے کمالات، اگر ان چیزوں پر تم نظر رکھو گے تو پھر خطرے میں رہو گے، کیونکہ وہ جب چاہے تم کو سیدھے راستے سے ہٹا کر توفیق کھینچ لے تو پھر تم خود بخود برے راستے پر چلے جاؤ گے۔ شیطان ہمیشہ تم کو برائی کے راستے پر لے جانے کے لیے مستعد اور ایکٹیو ہوتا ہے، وہ پوری کوشش کرتا رہتا ہے۔ وہ اللہ کی توفیق ہے جو تم کو شیطان کی بات سننے پر آمادہ نہیں کرتی اور تم نیکی کے راستے پر آتے ہو۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق کھینچ لی، تم خود بخود پلٹ کر چلے جاؤ گے شیطان کے پیچھے پیچھے۔ اسی لیے اپنے کارناموں پر نظر مت رکھو ورنہ خطرے میں رہو گے۔ تاز خود خالص نہ گردد او تمام، اس وقت تک جب تک کہ تم خود سے، اپنی خودی سے خالص نہ ہو جاؤ، فنائیت کا مرتبہ حاصل نہ کر لو، اپنی سیلف کو ختم نہ کر لو۔ جب تمہارا اپنا وجود ختم ہو جائے، جب تمہارا یہ احساس ہی ختم ہو جائے کہ ہم کچھ ہیں، پوری طریقے سے فنا ہو جاؤ اس کے راہ میں، اس وقت تک تم خطرے میں ہو۔ خطرے سے اسی وقت بچو گے جب تم اس منزل پر پہنچو گے جس کو فنائیت کی منزل کہتے ہیں۔ وہ اس چیز کے لیے تمہیں چن لیتا ہے، مخلص کو مخلص بنا دیتا ہے، تو پھر تم خطرے سے پاک ہو۔ زاں کے در راہست و رہزن بے حدست، او رہد کو در امان ایزدست۔ سالک جو ہوتا ہے اللہ کے راستے میں چلنے والا، وہ ابھی راستے میں ہی ہے، ابھی اس کو منزل نہیں ملی ہے۔ منزل تو ملے گی موت آنے کے بعد۔ جب تک انسان دنیا میں زندہ ہے ابھی چل رہا ہے، راستے میں ہی ہے، منزل پہ پہنچا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو اس منزل میں پہنچنے سے پہلے تک کا جو راستہ ہے اس میں ڈاکو بھرے ہوئے ہیں، رہزن، لٹیرے، پوری دنیا ڈاکوؤں اور لٹیروں سے بھری ہوئی ہے۔ اگر تم نے ذرا برابر بھی غفلت کی تو یہ رہزن تم کو نوچ کھائیں گے، سب کچھ چھین لیں گے تمہارا۔ او رہت کو در امان ایزدست، رہائی ان رہزنوں سے وہی پائے گا جو اللہ کی امان میں آ جائے۔ اسی لیے امان طلب کرتے رہو، امان مانگتے رہو۔ سالکوں کے لیے جو راہ بتائی گئی ہے وہ بہت پرخطر ہے، خطرے والی ہے، سنبھل کر چلنا پڑے گا۔ اپنی مرضی سے، اپنے حساب سے زندگی جینا سالکوں کا کام نہیں ہے۔ زندگی کے رستوں پر پھونک پھونک کر چلنا ہوگا، پھونک پھونک کر چلنا زندگی کے رستوں پر، ہر قدم نیا ہوگا احمد امتحان اپنا، کیونکہ یہ پرخطر راہ ہے۔ یہ ایسی راہ ہے جس میں ہزار ہیں رہزن، وہ لوٹنے کے لیے بے قرار ہیں رہزن۔ نجات چاہو تو ایمان کی کان میں آؤ، خدا پاک کے حفظ و امان میں آؤ۔ آئینہ خالص نگشت او مخلص است، مرغ را نگرفتہ است او مخنث است۔ ابھی تمہارے دل کا آئینہ صاف نہیں ہوا ہے، ابھی تم صاف کرنے کے مرحلے میں ہو، خالص نہیں ہوا ہے ابھی آئینہ، ابھی تو تم اس کو صاف کرنے کا جو کام ہے وہ کام میں لگے ہوئے ہو۔ مرغ را نگرفتہ است او مخنث است،
پرندے کا شکار ابھی تم نے نہیں کیا ہے، ابھی اس کو شکار کرنے کے لیے جو جال بچھاتے ہیں، اس کی جو کوشش ہوتی ہے، ابھی تم وہی کر رہے ہو۔ مچھلی تمہارے گل میں پھنسی نہیں ہے ابھی، مگر تم گل ڈال کے ابھی بیٹھے ہو مچھلی شکار کرنے کے لیے، وہ ہے تمہاری زندگی۔ مقنس کا لفظ یہاں پر آپ نے استعمال کیا، میں نے اس کی کافی تحقیق کی ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن مقنس کا لفظ عربی میں مجھے ملا نہیں، کیونکہ یہ جو لفظ ہے یہ بنا ہے قنصہ، یقنسو سے، جیسا کہا جاتا ہے قنص الصید، شکار کرنے کے لیے جو جال ڈالتے ہیں اور اس کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، وہ سارا اس میں آتا ہے۔ قنص یقنس خانس، تو اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ قانص ہوتا ہے، لیکن آپ نے یہاں پر مقنس کا لفظ استعمال کیا ہے، پتہ نہیں یہ باب افعال سے ہونا چاہیے اس حساب سے، لیکن باب افعال میں یہ ملا نہیں ہے کسی بھی عربی کے ڈکشنری میں۔ بہرحال تو قانص ہی کے معنی میں آپ نے یہاں پر استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہنٹ، کسی بھی چیز کو ہنٹ کرنا، ہنٹنگ کرنا، وہ سینس میں ہے۔ تو ابھی تو تم ہنٹنگ کر رہے ہو، تم کو ابھی ملا کہاں ہے شکار؟ چونکہ مخلص گشت مخلص بازرس در مقام امن رفت و برد دست، جب صاف کرنے والا مصفہ ہو جائے گا، پوری طریقے سے پاک ہو جائے گا، تو نجات پا جائے گا۔ ابھی وہ صفائی تم کو حاصل نہیں ہوئی ہے، جب اس منزل پر تم پہنچ جاؤ گے، بازی جیت جاؤ گے، تو پھر نجات مل جائے گی۔ اس مقام تک پہنچنا ہوگا جس کو صفائی کا مقام کہتے ہیں، دل کا آئینہ صاف ہو جائے، نفس کی ڈومینیشن تمہاری اوپر سے ختم ہو جائے، بلکہ یوں سمجھے کہ تمہارا نفس امارہ نفس لوامہ مر جائے، کم سے کم نفس مطمئنہ کے درجے پر پہنچ جاؤ، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم نے بازی ماری۔ حالانکہ اس کے آگے بھی اور درجے ہیں، لیکن کم از کم تمہیں مطمئنہ تک تو پہنچنا ہے۔ ہیچ آئینہ دیگر آہن نشد، ہیچ نانے گندمی خرمن نشد۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوہے سے شیشہ بناتے تھے، آئینہ بناتے تھے، تو پہلا مرحلہ لوہا لینا، اس کے اوپر پھر کام کرنا، بعد میں وہ شیشہ بنتا، تو لوہے کو لے کر شیشہ بناتے تھے۔ لیکن آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ لوہے سے شیشہ تو بن جاتا ہے، پھر شیشہ لوہا نہیں بنتا، کیونکہ فنا کے بعد جب وہ مقام مل جائے، اخلاص کا وہ مقام مل جائے، بازی جیت جائے آدمی، تو پھر پلٹ کر مقدرات کی منزل میں وہ نہیں آتا۔ لوہا مقدر ہوتا ہے، لیکن آئینہ یا شیشہ شفاف ہوتا ہے، کرسٹل کلیئر ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ لوہا جو کرسٹل کلیئر نہیں ہے، کلیئر ہی نہیں ہے، کرسٹل کلیئر تو بہت دور کی بات ہوتی ہے، اگر وہ آئینہ بن جاتا ہے، اس کے بعد اس کو خطرہ ختم ہو جاتا ہے واپس پھر لوہا بننے کا، کیونکہ جب لوہا آئینہ بن چکا تو اب پھر آئینہ واپس لوہا نہیں بننے والا، وہاں تک جانا ہوگا۔ ہیچ نانے گندمی خرمن نشد، جیسے کہ گیہوں کی روٹی کسی نے پکائی، تو گیہوں سے اس نے آٹا بنایا، آٹے سے اس نے روٹی بنائی، اب روٹی پک گئی، اب روٹی پک جانے کے بعد، بن جانے کے بعد، اب وہ روٹی واپس گیہوں نہیں بن سکتی، تو پہلے روٹی بن جاؤ، پھر خطرہ ختم ہو جائے گا واپس گیہوں بننے کا۔ ہیچ انگور دیگر غورا نشد، ہیچ میوہ پختبہ کورا نشد، کوئی پکا ہوا انگور پھر کچا نہیں ہوتا، ایک بار پک گیا تو اب پک گیا، اب واپس وہ کچا نہیں ہوتا۔ کوئی میوہ بھی ایک بار پک جائے تو پھر کچا نہیں ہوتا۔ تو اگر تم کو اس خطرے سے خلاصی پانا ہے، اس خطرے سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ تم واپس غلط راستے پر نہ چلے جاؤ، تو پہلے اپنے آپ کو پکا لینا ہوگا، فنائیت کے درجے میں لا لینا ہوگا۔ پختہ گردو اس تغیر دور شو، رو چو برہان محقق نور شو۔ پختہ بن جاؤ اپنے ایمان میں، اپنے یقین میں، نفس کو درست کرنے کے معاملے میں، پاکیزہ کرنے کے معاملے میں، دل کی صفائی میں، ان تمام چیزوں میں ابھی تم کچے ہو، کچے بن کر رہیں گے تو خطرہ منڈلاتے رہے گا واپس پھر سے ویسی ہو جانے کا۔ پختہ ہو جاؤ اور یہ اس چینج سے دور ہو جاؤ۔ جیسے میں نے بتایا کہ انسان چینج ہو جانے والی چیز ہے، حب و نفرت کا اعتبار نہیں، دل تغیر پذیر ہوتا ہے، انسان کی محبت اور نفرت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، دل انسان کا چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو ایسا چینج ہونے والے دل والے بنتے رہیں گے
تو کبھی برائی آئے گی راستے میں، کبھی اچھائی آئے گی، کبھی محبت آئے گی، کبھی نفرت آئے گی، یہ چلتا رہے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چینج والے مرحلے سے نکل جاؤ، اب کچھ نہیں ہو سکتا، لوہا شیشہ بن چکا ہے، انگور پک چکا ہے، گیہوں روٹی بن چکی ہے، اب کچھ چینج نہیں ہو سکتا، وہ مرحلے میں آ جاؤ، خطرے سے نکل جاؤ گے۔ روچ برہان محقق نور شو، تو اس کے لیے جاؤ اور برہان محقق کی طرح تم بھی نور بن جاؤ۔ اب یہ برہان محقق کون ہے؟ مولانا روم حضرت شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی میں، ان کی مریدی میں آنے سے پہلے جن سے اکتساب فیض کیا کرتے تھے، ان کے بہت خاص شاگرد ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا برہان الدین محقق۔ آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں، آپ برہان الدین محقق ترمذی ان کا پورا نام۔ بہت آپ نے ان سے علم حاصل کیا مولانا روم نے، اور بہت مانتے تھے ان کو۔ بہت سارے لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ لکھ دیا کہ حضرت شمس الدین تبریزی سے پہلے مولانا روم ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، برہان الدین محقق۔ ایسا بعض روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں تو ایسا نہیں سمجھتا۔ اکتساب فیض کرنا الگ چیز ہے، بیعت ہو جانا الگ چیز ہے، استاد کی شاگردی اختیار کرنا الگ چیز ہے، کسی کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے فیض حاصل کرنا وہ الگ چیز ہے، بیعت ہو جانا الگ چیز ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو، محققین کی اپنی اپنی تحقیق ہوتی ہے۔ بہرحال تو وہ برہان الدین محقق ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ روح کے بارے میں دروس دیا کرتے تھے، روح کی حقیقت کے بارے میں۔ حالانکہ اس کے اوپر زیادہ کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود منع کر دیا ہے روح کے بارے میں ضرورت سے زیادہ نہ بولا جائے۔ جتنی نالج، جتنا علم اللہ نے بندوں کو دیا ہے وہ اسی کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو ساری روحانیت کی جو نالج مولانا روم نے حاصل کی ہے، وہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت برہان الدین محقق ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی ہے۔ اسی لیے آپ ان کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ مثنوی میں ان کا ذکر نہ ہوگا تو احسان فراموشی مانیں گے مولانا روم۔ تو آپ کہتے ہیں کہ پختہ بن جاؤ، اسٹرانگ ہو جاؤ، اور یہ چینج سے دور ہو جاؤ، اور اس کے لیے برہان الدین کی طرح نور بن جاؤ، تو پھر تم نجات پا جاؤ گے۔ چوں ز خود رستی ہما برہاں شدی، چونکہ گفتی بندام سلطان شدی۔ اور جب تو نے اپنی خودی سے، اپنی انا سے، اپنے سیلف سے نجات پالی، تو پھر سمجھو کہ تم برہان الدین بن گئے۔ اب یہ برہان کو بھی آپ نے دو معنوں میں استعمال کیا، ایک تو برہان الدین کا برہان ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی برہان، دلیل کو کہتے ہیں برہان۔ تو جب تو نے خودی سے اپنی نجات پالی تو تم خود سر سے پاؤں تک اللہ کی دلیل بن جاتے ہیں۔ برہان کو دونوں معنوں میں استعمال کیا۔ چونکہ گفتی بندام سلطان شدی، جب تو نے کہا کہ میں غلام ہوں، پریکٹیکلی، خالی زبان سے نہیں، پریکٹیکلی جب تو نے یہ ثابت کر دیا کہ میں غلام ہوں، میں بندہ ہوں، تو بادشاہ بن جاتا ہے۔ چونکہ گفتی بندام سلطان شدی، اپنے آپ کو بندہ بنا لو، پھر تم سلطان بن جاؤ گے۔ در آیاں خواہی صلاح الدین اموت، دید ہارا کرد بینا و کشود۔ اور اگر مشاہدہ چاہتے ہو، اپنی آنکھوں سے ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہو جو کہ صلاح الدین نے دکھایا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں صلاح الدین صاحب، صلاح الدین زرکوب، یہ مولانا روم کے پیر بھائی ہیں جو مولانا روم کے ساتھ مجاہدے کی منزلیں طے کرتے رہے، صلاح الدین زرکوب۔ تو وہاں پر ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اگر تو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تماشے عالم روحانیت کے، تو پھر جیسے کہ صلاح الدین نے دکھائے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں کو بینا کر دیا اور کھول دیا ہے۔ ان کی طرح کی تربیت حاصل کرو۔ فقر را از چشم و از سیمائے او۔ میں ایک اور چیز یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صلاح الدین زرکوب یہ حالانکہ مولانا روم کے پیر بھائی تھے، لیکن جس انداز سے مولانا روم نے یہاں پر ان کا ذکر کیا ہے کہ لوگ آج کل اپنے پیر کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے۔ ایک تو حسام الدین صاحب کا آپ نے ذکر کیا، بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا، وہ بھی مولانا روم کے پیر بھائی تھے، اور صلاح الدین زرکوب کا بھی اسی انداز سے ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب مل کر انہوں نے وہ منزلیں طے کی، وہ مقامات رفیع حاصل کیے، اسی لیے ان کی بھی وہ اسی طریقے کی تعظیم کر رہے ہیں۔ فخر را از چشم و از سیمائے او، دید ہر چشمے کے دارد نور ہو۔
ان کی فقیری کو ان کی آنکھوں اور ان کی پیشانیوں سے ہر اس آنکھ نے دیکھ لیا ہے جو خدا کا نور رکھتی ہے۔ وہ ایسے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ جن جن کے آنکھوں کے اندر خدا کا نور ہے انہوں نے ان کا مقام دیکھا اور سمجھا ہے۔ مطلب جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اس مقامات پر فائز ہوتے ہیں، ان کے مقامات کو، ان کے منزلوں کو، ان کے اچیومنٹس کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے بھی آنکھوں کے اندر اللہ کا نور چاہیے۔ ہر آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ شیخ فعالست بے آلت چو حق، با مریداں دادا بے گفت سبق۔ پیر اللہ تعالیٰ کی طرح بغیر کسی آلے کے تصرف کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیر کے ہاتھ میں ایسے اختیارات دیے ہیں کہ جیسے دیگر لوگ کسی بھی چیز میں تصرف کرنے کے لیے آلے کے محتاج ہوتے ہیں، انسٹرومنٹ کے محتاج ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے۔ کسی کے دل کا حال جاننے کے لیے، جیسے آپ نے سنا ہوگا بہت سارے بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے، اشراف علی الخواطر اس کا نام ہے، دل میں گزرنے والی باتوں کو جان لینا۔ ایسے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، کیا پرابلم میں ہے سامنے والا، کس نے بتایا، سامنے والے تو نہیں بتایا، پھر آپ نے کیسے جان لیا؟ تو وہ اشراف علی الخواطر کہتے ہیں اس، اور وہ جاننے کے لیے ان کو کسی آلے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ فعالست بے آلت چو حق، جیسے اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی جاننے کے لیے، وہ کمال اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیتا ہے۔ با مریداں دادا بے گفت سبق، وہ بغیر کچھ مرید کے بولے مرید کو اس کا سبق سکھا دیتا ہے۔ اب مرید سوچتا رہ جاتا ہے کہ میں نے تو صرف سوچا تھا کہ یہ پوچھوں، میں نے پوچھا نہیں مگر مجھے بتا دیا گیا ہے۔ ایسے کیسے ہو گیا؟ میں سوچ کے آیا تھا کہ یہ پوچھوں، لیکن میرے پوچھنے سے پہلے ہی میرے سوال کا جواب مجھے مل گیا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اب اس کا جواب دیتے ہیں۔ دل بدست او چو منہ میں نرم رام، مہر او گہ ننگ سازت گاہ نام۔ ایسے اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو رام کر دیا ہے۔ رام کرنا مطلب کسی کے تابع کر دینا، جیسے کہ موم ہوتا ہے، موم کو ایسے دبائے تو کیسے دب جاتا ہے، ویسا پاور ان کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ دلوں کو، اپنے لوگوں کے دلوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ایسے موم کی طرح دبا دیتے ہیں۔ اور موم پہلے کیا ہوتا تھا؟ دیکھیے، موم وہ اسٹیمپ کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو آپ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں کو لیتے، موم کی طرح ٹریٹ کرتے، اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دیتے۔ اب یہ اسٹیمپ ان کی مرضی کے حساب سے لگتا، کبھی ذلت کا اسٹیمپ لگا دیتے، کبھی عزت کا اسٹیمپ لگا دیتے، کبھی ان کی پذیرائی کر دیتے، کبھی ان کو فلائٹ لے کر بھیج دیتے، کسی کو اپنے پاس بلا لیتے، آؤ، اور کبھی کوئی آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں جاؤ۔ یہ کیونکہ ان لوگوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے حساب سے وہ تصرف کا اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دے رکھا ہوتا ہے۔ مہر مومش حاکیے انگشتریست، باز آنقش نگی حاکیے کیست۔ اس کے موم کی مہر انگوٹھی کا نقش ہے، وہ اپنے انگوٹھی کی اسٹیمپ مار دیتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں انگوٹھی کے اوپر اسٹیمپ ہوا کرتے تھے، وہ لوگوں کے دل کو لیتا ہے اور اپنی انگوٹھی کا نشان لگا دیتا ہے۔ اب مرید پوچھنے لگتا ہے یہ کون سا اسٹیمپ لگا دیا ہے مجھے۔ بہرحال یہ ایک عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے، تصرفات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے تصرفات جو اولیاء کرام کو حاصل ہوتے ہیں، وہ تصرفات کا اصل منبع، اصل مرکز بھی وہ عالم غیب ہی ہوتا ہے۔ یہاں سے نہیں ہوتے تصرفات، وہ تصرفات کا حکم ان کو وہاں سے ملتا ہے اور اسی کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آئندہ کے درس میں جاری رکھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان